السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ العرب والعجم امام بدیع الدین شاہ راشدی سندھی رحمہ اللہ کا وسعت مطالعہ۔ آدمی جس شخص کی مطالعہ کی وسعت پہچاننا چاہتا ہے، ہمیں ان کی لکھی ہوئی کتب پڑھنا ہوں گی۔ یہی قاعدہ قانون ہے، یا ان کے شاگردوں سے ہمیں ملنا ہوگا اگر ممکن ہو کہ آپ کے استاد محترم کا مطالعہ کتنا وسیع تھا۔ تو یہ دونوں ذرائع ہمیں بہت زیادہ باتیں ملی ہیں۔ بے شمار شاگرد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے ایسے ہیں جن سے بندہ ناچیز نے خود پڑھا ہے اور سال ہر سال پڑھا ہے۔ انہوں نے بھی ہمیں بڑی زیادہ باتیں بتائی ہیں۔ اسی طرح بندہ ناچیز نے شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کتابوں کا بھی کافی زیادہ مطالعہ کیا ہے، اور یہ مطالعہ زمانہ طالب علمی سے شروع ہوا ہے اور اب تک جاری ہے۔ ہم جس کتاب کو بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں وہاں حرف آخر کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں کا مطالعہ بالاستیاب کیا ہے، اور وہاں تک مطالعہ کی رسائی تھی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی کہ شاید ان کے معاصرین میں اتنی گہرائی اور اتنی وسعت کسی اور کے حصہ میں نہ آئی ہو، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بیان کیا ہمارے استاد محترم حافظ محمد شریف حافظہ اللہ، جو اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں، اصولی ہیں، مرکز تربیہ الاسلامیہ جو تخصص کا ادارہ ہے، اس کے مدیر ہیں۔ ہمیں 3 سال استاد محترم سے اس ادارہ میں پڑھنے کا موقع ملا۔ ایک دفعہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا ذکر خیر چھڑا تو استاد محترم حافظ محمد شریف صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اللہ رب العالمین نے استنباط کا ملکہ محترم شاہ صاحب کو بہت زیادہ عطا فرمایا تھا، بلکہ یہاں تک کہا کہ استنباط استخراج کا ملکہ جو میں نے بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ میں دیکھا، وہ کسی اور محدث میں مجھے نظر نہیں آیا۔ فرمانے لگے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کراچی میں صحیح بخاری پر مسلسل درس دے رہے تھے۔ مجھے ان دروس میں شرکت کا موقع ملا۔ آپ کوئی جزی بیان کریں، شاہ صاحب رحمہ اللہ بغیر سوچے فی البدیع فوراً جو آپ جزی پوچھ رہے ہیں، فوراً شاہ صاحب اس پر دلال و براہین کی انبار لگا دیتے۔ سبحان اللہ۔ استاد محترم نے ہمیں بتایا کہ ایک ہے عمومی مسائل جو روزمرہ پیش آ رہے ہیں، ان کا مطالعہ نہیں، بلکہ ایسے پیچیدہ مسائل جو ہماری زندگی میں پہلی بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم نے کچھ سوال پوچھا ہے، اور وہ اصولی مسئلہ ہو یا جزی مسئلہ ہو یا فروعی مسئلہ ہو یا بہت دور کا مسئلہ ہو، تو فوراً فی البدیع شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کو منٹوں سیکنڈوں میں حل کر دیتے اور دلائل کی انبار لگا دیتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک دفعہ ہمیں ہمارے استاد محترم اس دور کے امام اور محدث، میری مراد شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ ہیں، وہ فرمانے لگے کہ میں
گاہے بگاہے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، وہاں مہینہ مہینہ ٹھہرتا، نیو سعید آباد میں، پیر جھنڈا میں۔ تو جو مجھے عبارت سمجھ نہ آتی، اللہ اکبر، میں شاہ صاحب سے کہتا، شاہ صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے کون سی عبارت؟ میں انگلی رکھتا کہ یہ عبارت، شاہ صاحب رحمہ اللہ فی البدی فوراً اس پر بحث کرنا شروع کر دیتے، اور جتنی مشکل وہ عبارت ہوا کرتی تھی اتنا ہی آسان اور اسہل انداز میں اس کو ہمیں سمجھا دیتے۔ اللہ اکبر۔ وسعت مطالعہ کی بات چھڑی ہے، میں یہاں ایک اور بھی بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مرکز تربیہ الاسلامیہ کے آخری سال میں ہمیں ہر طالب علم پر لازم تھا کہ ایک مقالہ لکھا جائے، علمی مقالہ ہو یا تخریج اور تحقیق پر کام ہو یا کسی مسودے پر کام ہو۔ ہمارے محبوب دوست اور کلاس فیلو بھائی، میری مراد فضیلت الشیخ المصلح سرور الہی بن نور الہی حافظہ اللہ، کراچی والے، مدرس جامعہ ابی بکر الاسلامیہ، انہوں نے امام بدیع الدین شاہ راشدی سندھی رحمہ اللہ کی کتاب المرآت فی طرق الحدیث من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، یہ مخطوطہ سرور الہی صاحب نے حاصل کیا نیو سعید آباد سے، شیخ نصرت اللہ حافظہ اللہ سے، جو شاہ صاحب کے پوتے ہیں، اور مرکز تربیہ میں اس پر دراسہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہمارے محبوب دوست، ہمارے کلاس فیلو فضیلت الشیخ عطاء اللہ بن محمد حنیف حافظہ اللہ آف راول پنڈی، یہ دونوں بھائی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اس کلمی مخطوطہ پر تحقیق کر رہے تھے۔ اس مخطوطہ کی تحقیق میں ان دونوں ہمارے بھائیوں کے مشرف تھے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ۔ ہم کٹھے ہوا کرتے تھے کلاس میں، بسا اوقات یہ دونوں بھائی مخطوطہ شیخ قصری صاحب حافظہ اللہ کے پاس لے جاتے، استاد محترم یہ کتاب ہمیں نہیں مل رہی، ہمیں اس کا حوالہ دینا ہے، اس کی سند کو چیک کرنا ہے، اصل سے تقابل کرنا ہے، یہ کتاب کہاں سے ملے گی؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ استاد محترم شیخ قصری صاحب حافظہ اللہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹو یہ کتاب حضرت شاہ صاحب نے اس دور میں لکھی تھی جب ابھی وہ صحیح معنوں میں نوجوان بھی نہیں تھے، لڑکے تھے، 15-16 سال کی عمر میں شاہ صاحب یہ کتاب مکمل لکھ چکے تھے، اور شاہ صاحب کے سامنے ایسی نادر نایاب کتابیں تھیں، ایسے مخطوطات تھے جن کو میں بندہ نے چیز آج تک جن کو میں نہیں دیکھ سکا۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم شیخ قصری صاحب حافظہ اللہ فرمانے لگے، بیٹو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ میرے استاد محترم حضرت شاہ صاحب کا کتنا مطالعہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہم امام مجدد محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے متعدد جگہ پر شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کا بڑے محبت میں بڑے القابات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ دو شخصیتیں جن کی تحقیق پر میں سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں وہ محدث احمد شاکر ہیں اور شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی محدث
بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی تحقیقات میں، ان کی کتب میں، ان کے مطالعہ میں اس قدر وسعت تھی، اس قدر پھیلاؤ تھا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ جیسا امام اور محدث بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اللہ اکبر۔ بے شمار چیزیں میں نے خود سندھ کے متعدد سفر کیے، علماء سے ملا، شیخ کے کاتبوں سے ملا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات مجھے شیخ عبد الرحمن میمن رحمہ اللہ حیدرآباد والے، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی، فرمانے لگے، میں نے سوال کیا کہ محترم مجھے کوئی عجیب و غریب واقعہ جو آپ نے شاہ صاحب کے میں دیکھا، کیونکہ آپ شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، آپ شاہ صاحب کے کاتب ہیں، مجھے وہ واقعہ سنائیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن میمن حیدرآباد والے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جوانی میں اللہ رب العالمین ان کو اپنے پاس لے گیا، متعدد کتابیں انہوں نے شائع کی اور کئی کتابیں لکھیں۔ رموز راشدیہ میں جو انٹرویو چھپا شاہ صاحب رحمہ اللہ کا، وہ عبد الرحمن میمن صاحب نے ہی لیا تھا۔ اللہ رب العالمین میمن صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے عبد الرحمن میمن صاحب نے واقعہ سنایا، مجھے کہتے ہیں حسینوی صاحب، آپ ہمارے استاد محترم کی وسعت مطالعہ اور فنون میں پختگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ہم شاہ صاحب کے مکتبہ میں 4 کاتب بیٹھے رہتے تھے،